دھیاں اسپروس پیزا بنا لڑائی نہ چمچ آلن بی بی سیویاں دے تو بلا چڑیاں مٹھا بھول گئی ہیں انہاں کہا پیر صاحب اتھو بیٹھے ہیں سب انگلینڈ میرے دھیاں پتر نظر آنے میں نے شاید 4-5 سیویاں نے تھلا مٹھا بے کوئی مٹھا نظر نہیں آیا وہ پیر صاحب کو کر کا بوری کی طرح بتا تھا باہر اٹھے یعنی کہ وہ کہ جمعے کی نماز جب مدینہ پڑھ سکتے ہیں تو کھانا بھی تو کھا سکتے ہیں نا ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مہمان گیا ہوا تو کوئی بھوکا آ جائے حضرات محترم مختصر یہ کہ آپ اللہ کے ایسے ولی ہیں کہ مادر ذات ولی پیدا ہوئے آپ کی صرف یہی نہیں کہ آپ خود ولی ہیں ایک کتاب میں نے پڑھا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رات کو پیدا ہوئے اس رات پوری دنیا میں 900 بچے پیدا ہوئے اور جتنے بھی پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے بچے ہی پیدا ہوئے اور جتنے بھی وہ بچے تھے 900 وہ سارے کے سارے پوری دنیا میں ولی پیدا ہوئے یہ آپ کی پہلی کرامت ہے کہ آپ جو پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دینے کے لیے حضرت ابو صالحہ کے گھر تشریف لائے فرمایا ابو صالح مبارک ہو تیرے گھر جو آج بچہ پیدا ہوا ہے وہ اللہ کا ولی ہے حضرات محترم ایک اور کتاب میں نے پڑھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی عالم دین تھے اور لوگوں کو بھی عالم دین بناتے تھے حتیٰ کہ آپ کے مدرسے سے جو گزر جاتا وہ بھی دین کا علم حاصل کر لیتا اور ایک کتاب میں نے یہ پڑھا کہ ایک آدمی وہ بہت گناہگار تھا وہ فوت ہوا تو اللہ رب العزت نے اسے جنت عطا فرما دی پوچھا یا اللہ میں تو دنیا میں بڑے گناہ کیا کرتا تھا فرمایا کہ ایک دن تو بغداد کے مدرسے میں تھا لیکن تجھے خبر نہ تھی تو نے نیچے سے ایک جو ہے گھاس کا ٹکڑا اٹھا کے کھا لیا جیسے آدمی بیٹھا ہو تو کوئی چیز نظر آئے تو منہ میں ڈال لیتے ہیں فرمایا کہ تجھے خبر نہ تھی لیکن تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے سے ایک گھاس کا ٹکڑا تھا وہ اٹھایا اور تو نے تنکا اٹھا کے کھا لیا اس کی برکت سے میں نے تجھے جنت عطا کر دی اور یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید تھا وہ فوت ہو گیا قبر میں آ کے فرشتوں نے پوچھا بتاؤ اللہ کون ہے اس نے کہا مجھے کیا پوچھتے ہو میرے پاس تو کوئی علم نہیں میں اب پڑھا لکھا نہیں مجھے کیا پتا کیا خبر ہے کیا پوچھ رہے ہو مجھے تو بس اتنا یاد ہے کہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھوبی ہوں آپ کے کپڑے دھوتا تھا پھر پوچھا مارا بو کا کہا بس وہ کہہ دیا میں دھوبی ہوں کپڑے دھوتا تھا پھر پوچھا وہ فرشتے بھی حیران رہ گئے کہ اس سے پہلے تو کوئی کبھی واقعہ نہیں ہوا یہ کیا ہے اس سے پہلے واقعات ہوئے ہیں لیکن فرشتے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں آپ فوت ہوئے تو فرشتوں نے آ کے کہا من ربوں کا معزینوں کا آپ نے فرمایا چلے جاؤ واپس میں جواب نہیں دیتا یہ کتاب میں موجود ہے پوچھا کیوں کہا کہ نبی پاک صاحب اللہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مجھے کہ جب تک کوئی آ کے سلام نہ کرے اس وقت تک کسی قسم کا غلام نہ کرنا تو زندگی میں بھی یہ میرا مشہور رہا ہے کہ جب بھی میں زبان یہ مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے مسلمان کو ملتے ہیں کبھی اسلام نہیں کرتے ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہر روز صبح آتے دوسرے ساتھی کو لے کر بازاروں میں چلے جاتے شام کو واپس آتے تو وہ انہوں نے ایک دن پوچھا کہ حضور یہ تم مجھے بتائیں کہ ہر روز مجھے ساتھ لے جاتے ہو کچھ خریدتے بھی نہیں کچھ بیچتے بھی نہیں ایسے ہی آ جاتے ہیں فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے
کہ جو مسلمان بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرتا ہے اللہ اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے، جو اس کا جواب دیتا ہے اسے بھی نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جب مصافحہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں ہاتھ، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ ہاتھ ابھی ان کے جدا نہیں ہوتے، رب فرماتا ہے جی تو گواہ ہو جاؤ ان دونوں کو بخش دیا میں نے، اس لیے کہ یہ آپس میں محبت سے مل رہے ہیں۔ تو یہ ہے سلام کرنے کی۔ تو آپ نے فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرشتوں چلے جاؤ میں کوئی جواب نہیں دوں گا۔ کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو سلام نہ کرے اس سے کلام نہ کرنا۔ فرشتے چلے گئے واپس، پھر آئے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، پھر آپ نے جواب دیا۔ تو حضرات محترم فرشتے نے پوچھا کہ ماں ربوں کا رب کون ہے؟ کہا میں صوفی ہوں، مجھے کیا پتا رب کون ہے، ساری زندگی غوث پاک کے کپڑے دھوئے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ غوث پاک کا ایک مرید ہے، یہ اب کوئی جواب نہیں دیتا۔ فرمایا رب کائنات نے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں دھوبی ہوں، کپڑے دھوتا ہوں، غوث پاک کے دھوتا رہا۔ فرمایا متقین کے صدقے سے کوئی اسے جواب نہ دینا، کوئی اسے سوال نہ کرنا، یہ جنتی ہے، جنت میں جانے دو۔ تو حضرات محترم یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کے ولی کیسے بنے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دین کا علم پڑھاتے پڑھاتے میں اللہ کا ولی بن گیا۔ آپ کی کتابیں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ جو اس دور کے لوگ ہیں بس نہ کچھ پڑھا نہ کچھ تو میں پیر ہوں، اگر پیر بننا ہے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بنے، آپ کی تعلیمات پر عمل کریں۔ غوث پاک بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ وقت کا آ جاتا ہے، 10 تھیلیاں لے کر پیسوں کی دیتا ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لے جاؤ واپس، مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے اصرار کیا کہ حضور میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ آپ نے ایک تھیلی کو پکڑا اور ہاتھ سے نچوڑا، خون کے قطرے گرے۔ فرمایا یہ غریبوں کا خون چوس کے لاتے ہو اور مجھے دیتے ہو، لے جاؤ۔ آپ نے فرمایا اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے نہ ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کا مجھے احساس نہ ہوتا تو مجھے اللہ کی قسم ہے ان تھیلیوں کو ایسا نچوڑتا کہ یہ ایسا خون بہتا کہ اس کا محال بھی اس میں بہت جاتا۔ تو حضرات محترم آج کل کون ہے یہ جو خبر دیتے ہیں؟ کون ہے جسے 5 10 20 مون دیں تو وہ کہے میں نہیں لیتا، مجھے کیا خبر کہ تو کہاں سے لایا ہے؟ اس ہمارے ملک میں تو اکثر لوگ جو ہیں دوسرا کاروبار کرتے ہیں لیکن جب پیروں کی محفل میں جاتے ہیں 5-5 ہزار کروڑ تک جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں، لیکن پیروں کے اتنے بڑے پاکٹ ہیں وہاں سارا کچھ حکومت، کبھی کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ میں جو ہے یہ نہیں لوں گا، یہ نہیں لیتا کیونکہ یہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے آئے ہیں۔ تو حضرات اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری بات کر کے میں دعوت دیتا ہوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، علامہ ابن جوزی جن کا پوری دنیا میں تذکرہ تھا کہ بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ پڑھی، ایک تفسیر بیان کی، تو ساتھ والے کو کہا یہ تفسیر مجھے آتی ہے۔ آپ نے دوسری تفسیر کی، علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں یہ بھی مجھے آتی ہے۔ آپ نے تیسری کی، کہا یہ بھی مجھے آتی ہے۔ چوتھی کی، حتیٰ کہ 11 تفسیریں آپ نے ایک ہی آیت کریمہ کی تھی، کہا یہ بھی مجھے آتی ہے۔ یہ بھی جب 11ویں کی باری آئی، 12ویں کی باری آئی تو وہ خاموش رہے۔ ساتھ والے نے پوچھا اب کیا ہوا؟ فرمایا آپ جو یہ تفسیر دارے ہیں یہ میری خبر، مجھے اس کی خبر نہیں، مجھے نہیں پتا۔ آپ نے وہ 12ویں تفسیر سے لے کر 40 تک کی اور 12ویں سے لے کر 40 تک وہ سر کو بلاتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، اور آپ نے فرمایا کہ اب حال کی طرف کار کی طرف آتے ہیں۔ 40 تفسیریں بیان کر کے فرمایا جو وہ حال کار کی طرف آتے ہیں، اتنا فرمانا تھا۔ ابن جوزی کو وجد آ گیا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ میرے پاس علم ہے، یہ تو علم کے سمندر ہیں کہ ابھی 40 تفسیریں کر کے بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں حال میں تھا۔
آپ بجٹ میں آگے اپنی قمیض کو پھاڑ ڈالا اور بے ہوش ہو کے گر پڑے کہ آپ کے پاس اتنا اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اس جو 11ویں دین پاک کا یہی مقصد ہے کہ ہم کلمات غوثیہ کو عام کریں اور ہم ان پر عمل کریں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کو لے لیں، آپ کسی بھی ولی کو لے لیں جو صحیح ولی ہیں۔ کبھی امام اعظم کی بات دیکھیں جن کے ہم پیروکار ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ اور ایک آدمی کہتا ہے کہ دیکھتا ہوں میں امام اعظم کی زندگی کیسی گزرتی ہے۔ آپ صبح آئے مسجد میں اور اپنا لباس جو ہے چینج کیا، لباس نیا پہنا، لوگوں کو کتابیں پڑھائیں، واپس چلے کے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی، عشاء کی نماز پڑھ کے کہا میں دیکھتا ہوں امام اعظم کیسی گہری نیت میں سوتے ہیں۔ آپ اندر گئے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور آ کر مسجد میں اپنی داڑھی کو پکڑا اور رونا شروع کر دیا۔ بارگاہ مولا میں عرض کی، مولا میں بڑا گناہگار ہوں، مجھے اس داڑھی کے واسطے معاف کر دینا۔ مولا میں بڑا گناہگار ہوں، مجھے بخش دینا۔ وہ آدمی نے کہا ہو سکتا ہے حضرت صاحب کو پتہ چل رہا ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ دوسرے دن اس سے بھی زیادہ چھپ کے دیکھا۔ اس نے کہا کہ مجھے 40 دن ایسے ہی گزر کے دیکھتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن کو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں اور پوری رات اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگتے رہتے ہیں، مولا معاف کر دینا، مولا معاف کر دینا۔ حضرات محترم، آج ہمیں اس عمل کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو عمل ہے یہ کم ہے۔ ہم غیر مسیحی بھی بناتے ہیں، ملاج بھی کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل کو جو ہے درست کریں۔ اب میں دعوت ناز دے رہا ہوں جناب الحاج صوفی محمد رفیق صاحب، وہ آتے ہیں اور اپنی محبتوں کے نذرانے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیثیت، نعرہ غوثیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب حافظ وقاری جناب شاکر صاحب کہ جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ آج ہم وہ سے پاک کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ تو اسی محبت کو قائم اور قائم رکھتے ہوئے ایک مرتبہ آپ سے بلند درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ہم کی چندشاہ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جلا جلالہ، پڑھیے میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جلا جلالہ، پڑھیے میرے رب کہاں۔ آپ کو بالکل مسکون بیٹھے ہوئے لنگر کے انتظار میں، لنگر مل جائے گا۔ اصل لنگر تو روحانی کی دعوت ہے، اگر وہی نہ ملے تو دوسرے کا تو کیا گھر میں مل جاتی ہے، باہر مل جاتی ہے، مسجد میں مل جاتی ہے۔ جسمانی غذا انسان کو مل جاتی ہے، روحانی غذا آپ کو تبھی ملے گی جب اللہ کا ذکر ہو تو اپنے آپ کو دیوانہ سمجھ کر اللہ کا ذکر کریں، بالکل خاموش نہ بیٹھیں۔ پڑھیے میرے رب کہاں
اپنے بھی کنجوسی کر رہے ہیں. اب آواز بلند پڑے. میرے رب کہاں ہے تو تیری شان جل جلالہ. میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو. اور اگلا شعر سماعت فرمائیں. اس شعر سے پہلے میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. آج یہ ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. دیر سماعت فرمائیں. جسے چاہے تو وہ عزیز ہے, جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے. جسے چاہے تو وہ عزیز ہے, جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے. تیرے ہاتھ دل تو آبرو, تیرے ہاتھ دل تو آبرو, تیری شان جل جلالہ. میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو, تیرے نام پہ ہے میرے خدا. میری جان فدا, میرا دل فدا. تیرے نام پر ہے میرے خدا. میری جان فدا, میرا دل فدا. تو ہی میرا ہم بصیر ہے. تیری شان جل جلالہ. میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو. سبحان اللہ کہے. آواز بلند سبحان اللہ کہے. سبحان اللہ. اس لیے آواز بلند کہنے چاہیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو بندہ صدق کے دل سے سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے, اور اس درخت کی اتنی لمبی چھاؤں ہے کہ ہزاروں سال اگر انسان گھوڑا دوڑاتا رہے تو وہ چھاؤں ختم نہیں ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ کو سبحان اللہ کہنا اتنا پسند ہے کہ اس نے اس کا اتنا اجر رکھا ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے تو ہر وقت کہے سبحان اللہ, کہے سبحان اللہ. میرے لیے نہ کہے, اپنے لیے کہے سبحان اللہ. درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. آپ صاحب سے میری دوستی تقریباً کم و بیش 25 سال ہو گئے. 25 سال سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. آج ان نے حکم کیا تو میں نے ڈر بھی جانا تھا, لیکن میں نے کہا آپ نے حکم دیا تو میں انشاءاللہ ضرور حاضری دوں گا. میرے ساتھ میرے بھائی نے بھی آنا تھا, لیکن اس کی کہیں اور محفل پہلے سے تھی تو اس نے کہا تھا کہ آپ صاحب سے معذرت کرنا, تو اس کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آئے. تو ایک مرتبہ پھر بعد درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کون عجائب دنیا اندر ہویاں گلی گلی روشنیاں. ابراہیمی گلشن اندر اج عجب بہار آیا. تے جسے روح حاصل کرن دی خاطر تیاں مکے وچ دوہائیاں. آدم لال حلیمہ لے گئی, ہتھ ملدیاں رہ گئیاں گائیاں. آدم لال حلیمہ لے گئی, ہتھ ملدیاں رہ گئیاں گائیاں. تے رب نے اکھنا حشر دے وچ سبحان اللہ کہے.
اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ سننا چاہتے ہیں. اگر سبحان اللہ نہیں کہیں گے آپ بس ایسے ہی بیٹھے رہیں گے تو میں تو یہی سوچنا کہ شاید آپ نہیں سننا چاہتے. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اللہ کے سبحان اللہ. رب نے رکھنا حشر دے وچ کرو حاضر میرے یار دی بزم سجان والے نعتاں سن والے نعتاں سنان والے نعت خوان آون نعتاں سنان والے تے کتے شاید آپ میں سے کسی کی آواز اللہ کو پسند آ جائے تو اس لیے سامنے پڑھنا سب سے رحمان بن جائے. تیرا کھانا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھانا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ سرکار کی آمد لج پار جب قیامت ہوگی جب قیامت ہوگی تو ادھر ہم اگر بیٹھے ہوں گے تو کسی نے اگر یہ داد پڑی تو کسی نے کہا سرکار کی آمد تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ خاموش رہیں گے؟ بوادر بلند گئے مرحبا سرکار کی آمد لجپال کی آمد طاہا کی آمد یاسی کی آمد غمخاری کی آمد تیرا کھاواں میں تیرے بھی جگاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد
تیری راہ دے وچ پلکاں بچھاوایا رسول اللہ تیری راہ دے وچ پلکاں بچھاوایا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوایا رسول اللہ سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف یہ شعر یہ نہ تو کافی سناتانوں نے پڑھی ہے لیکن یہ شعر کم سناتانوں نے پڑھا ہے لیکن میں نے پڑھا ہے آپ سنات سنائیں جتوں جتوں دلنگ دیسی وہ ڈاچیاں میں سب کچھ ہاتھ میں تیرا ستاوایا رسول اللہ میں سب کچھ ہاتھ میں تیرا ستاوایا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا اگلی نعت بھی میں نے کافی عرصہ یہاں پہلے پڑھی تھی تقریباً 3-4 سال پہلے شاید آپ کو یاد ہو چند اشعار آپ صاحب نے پڑھے اسی کے چند اشعار میں پڑھوں گا سماعت فرمائیں میرے ساتھ مل کے پڑھیں آج آمد ہے اس سونے کی بڑی آج آمد ہے اس سونے کی سونے
میرا یار سونا دلدار سونا دل بر یار سونا او دے وسن سونے او دے نقش سونے او دا پیار سونا ڈوبے بیڑے نو دے تار سونا اے بابا نو کر دے پیار سونا والی دو جگدار کے دنیا میرا کمنی والا اور ایک اپنے پیر کی بارگاہ میں نماز کا ٹائم ہو چکا ہے تو آواز بند دے پر پڑھے صلی اللہ علیہ عجب شان تیری عجب شان تیری یا وہ تبلیغی جماعت والے ہم گھر گھر میں جا کے اسلام پھیلاتے ہیں اور اس شعر سے سماعت فرمائیں کہ ایک نگاہ سے خواجہ محمد الدین چشتی کی ایک نگاہ سے 90 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا تو کیوں نہ میں شعر پڑھوں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی جی نگاہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی انشاءاللہ پھر کبھی ٹائم ملا تو آپ کو معذور کریں گے دعا کرنے اللہ تبارک تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سننا پورا مضبوط ہوتا ہے شاکر صاحب اور میرے بھائی چھوٹے بھائی میں نے کس تھوڑا سا مشورہ دیتا پلیز آئندہ کسی اسٹیج پر گئی یہ تسان نہ آگے بزرگاہ کی بڑھیں گے تسان لنگر واسطے آئے میں سمجھنا ہے کہ جتنے بیٹھے ہوئے یہ تسان سب تو زیادہ مل پہ لڑانا ضرور ہے کیونکہ اپنا کاروبار چھوڑی تے آئے اور گھر کے بہتر روٹی کھانے یہ اور یہ تسان بزرگ کے باپ نے جب یہ لنگر واسطے نہیں آئے ٹھیک ہے سر تھینک یو کیونکہ یہ بہت بڑی توہین ہے خورناک نے اپنے کاروبار بند کرتا ہے ایک چھوٹا بچہ اسماعیل وہ دان سے پہلے راز کرتا ہے سوال اسماعیل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تجھے ادھر کیا آ رہے ہیں نہیں میں میرے کو میں تو اٹھنے گھر بزار کی میں کیا میں بارے قسم باز پر کی بات کر دیتا بالکل قسم ضرور قسم کیوں نہ ٹھیک ہے میں چونکہ میں اسلام کی فضل مشورہ دینا اسے نہیں دینا اور اکیلے دینا تو سب بزرگوں کے ساتھ